یہ کیسے ہوا، کب کس دور کے اندر ہوا، یہ ایک الگ ہسٹری ہے، الگ تاریخ ہے کہ کیسے ہوا اور کب ہوا یہ۔ اسلام ویسے تو اپنی انہیریٹنٹ فورس سے پھیلتا ہے، سب سے زیادہ جو برے حالات ہوں جن میں کوئی نہیں جانتا ہو، مسلمانوں کے اعمال بہت برے ہوں دنیا کے اندر، تب بھی پھیلتا ہے، تب بھی آگے بڑھتا ہے، ہمیشہ ہر جگہ یہی ہوا ہے۔ لیکن اسپیڈ بہت کم ہو جاتی ہے، لوگوں کی غلط فہمیاں بہت ہوتی ہیں۔ اگر جب تک دائی نہ ہو، دائی ہوتا ہے تو اس کے کردار بھی پھر اچھے ہوتے ہیں، جب دائی ہوتے ہیں تو رفتار بہت بڑھ جاتی ہے، سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ دائی کا، دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم بتائیں صحیح کیا ہے۔ دعوت کا مطلب دھرم پریورتن کروانا نہیں ہوتا، ہم سمجھائیں صحیح کیا ہے، ہم بتائیں کہ کیوں غلط ہے، تمہیں بھی نقصان پہنچے گا۔ تو یہ چیزیں جہاں سے رکی وہاں سے یہ ایک موروثی یا آبائی یا ہے دین جو ہے وہ جیسے انہیریٹنس کے اندر ہوتا ہے مذاہب کے، مسلمان کے گھر مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہاں سے یہ شروع ہو گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو کلچرل آپس میں مکس اپ ہوتا ہے، اس کے اندر کلچرل لین دین، آدان پردان بھی ہوتا ہے، اس میں قرآن کی بڑی وسعتیں ہیں، اس رابطوں کو بے پناہ اہمیت دی ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے کہا کہ ان سے کہو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا ولا نشرک بہ شیئا، حکم دیا تم کہو، آپ کو حکم دیا، ہمیں حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تم یہ کہو ان سے کہ اے اہل کتاب آؤ ہمارے تمہارے بیچ جو کامن ہے اس پر تو ایگریمنٹ کر لیں، توحید کے اوپر، یہ ہمارے تمہارے بیچ کامن ہے، یہ تمہارے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے، چلو اس پر ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ٹروس ہے، یہ الگ ہونا نہیں ہے، یہ جوڑنا ہے، کامن گراؤنڈز کے اوپر ایک دوسرے کو قریب لانا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان سے کہو، سب سے کہا، یہ آپ سب سے کہا، ہم سب سے کہا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور بہت سے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبیوں کے اوپر کہا ایمان لانے کو، کہا تم یہ ان سے کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر، ہماری طرف جو کتابیں بھیجی گئی، ہم پر جو کلام نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کلام دوسرے یہ بہت سے نبی سارے جتنے لے کر آئے تھے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان نبیوں میں سے، ان رسولوں میں سے۔ ہم سے یہ کہا کہ یہ اعلان کرو کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ حکم ہے نا کہ تم کہو۔ قرآن نے کہا کہ پھر ان سے پوچھو، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کس بات پہ ہم سے دوری رکھ رہے ہو یا بغض رکھ رہے ہو، دلوں کے اندر کدورت کس بات پر رکھتے ہو؟ اس بات پہ کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ میں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم جو ہماری طرف جو کلام بھیجا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف آیا، اس پر ہم سے بغض رکھ رہے ہو۔ یہ دوسری کتابوں میں نہیں ہے، جو مذہبی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، یہ وسعتیں نہیں ہیں، یہ سب کو ساتھ میں لے کر چلنے کی، یہ سب کو ساتھ میں لے کر چلنے کی قرآن نے بہت آگے کی بات ہے۔ کہا، فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم یہ کہو، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اسے آپ سے بھی کہا گیا کہ تم یہ کہنا مجھے، یہ سب سے پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ تو آپ یہ کہیے کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بیس لیس ہو، جب تک تم حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، تورات پر تم جب تک صحیح ایمان نہیں رکھو، جب تک انجیل پر صحیح ایمان نہیں رکھو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سب کو تو ہٹاؤ، اب اس سب کو چھوڑ کر اس پر خالی ایمان رکھو، یہ حکم دیا قرآن نے کہ ان سے یہ کہو۔ یہ آپ سے بھی کہا ہے کہ اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم بیس لیس ہو، کسی شے پر نہیں ہو، نرادھار ہو، بے بنیاد ہو تم، تو پھر اگر حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک توریت پر کو تم قائم نہیں کرتے، اس کی صحیح تعلیمات کو جب تک مانتے نہیں، جب تک تم انجیل کی صحیح تعلیمات کو نہیں مانتے، جب تک جو اور اللہ کر تمہارے رب کی طرف سے
کلام آئے جب تک ان کی تعلیمات کو تم نہیں مانتے بیس لیس ہو بالکل. تمہارا اپنے آپ کو توریت کا ایمان لانے والا کہنا غلط ہے, تمہارا اپنے آپ کو انجیل پر ایمان لانے والا کہنا غلط ہے, تمہارے اپنے آپ کو ان دوسری کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے آئیں اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنا غلط ہے, وہ اعلان غلط ہے. جب تک تم ان کی صحیح تعلیمات کو نہ مانو. قرآن ہم سے ہی کہہ رہے یہ کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے پہلے. بڑی اہم بات ہے. کتنی چیزیں آپ نے سنی کہ کہا کہ ہم سے کہ تم ان سے کہو. یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گئی تھی. سب سے پہلا خطاب ان سے تھا کہ تم ان سے یہ کہو. ہمیں کہیں حدیثوں میں نہیں مل رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کہا تھا. کتنی ہیں حدیثیں ہمارے پاس, لاکھوں, یا جو بہت مستند مجموعے مانے جاتے ہیں ان کی بھی ہزاروں میں, کوئی 2-4 ہزار نہیں, بہت بڑی تعداد. ہمیں یہ نہیں مل رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اس پر بھی ایمان رکھتے آؤ. ہمیں سوائے اس کے بادشاہوں کے خطوط لکھے تھے, اس میں یہ آیت کا ایک حصہ لکھا تھا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو مشترک ہے اس پر ایمان لاؤ, اس پر ہم مشترک ہو جائیں. ہمارے تمہارے ان صرف کچھ بادشاہوں کو خطوط میں تو یہ فقرہ ملتا ہے, ایک آیت کا یہ حصہ. اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتا کہ ان کے لیڈروں سے کہا ہو, ان کے قوما سے کہا ہو, ان کے عوام سے کہا ہو. ہونا چاہیے نا. جب حکم ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا تھا, اس پر عمل کیا تھا. تو یہ ساری باتیں کب کہیں, کس سے کہیں؟ اس کی 100-150 احادیث تو ہوتی ہیں ہمارے پاس, نہیں ہے کہیں. ہے کیا ہے یہ کہ جو ہمیں ملتا ہے کہ اگر کہیں راستے میں جا رہا ہو تو اسے تنگ جگہ پہ چلنے پہ مجبور کر دینا. صحیح تو یہی ہے کہ میت, ان کا طریقہ جو رائج تھا کہ میت جب تک دفن نہیں ہو جائے کھڑے رہو, مت بیٹھو. کہ تھک گئے تو بات الگ ہے. لیکن اگر ایک یہودی نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے, تو جلدی سے اسی کے سامنے بیٹھ گئے, کہا اس کی مخالفت کرو. اس نے کہا کہ تعریف کی کہ ایسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ. تو بیٹھ گئے جلدی سے, کہا اس کی مخالفت کرو سب. یہ طریقہ رابطے کا ہوتا ہے کیا؟ یہ طریقہ ان آیات سے میل کھاتا ہے؟ وہ تو کہیں نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا. جو ملتی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں کہ ان کی مخالفت کرو ہر بات میں. مخالفت سے رابطے ہوتے ہیں, مخالفت سے دعوت ہوتی ہے. ہمیں بہرحال حدیثیں جو طرح طرح کی ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا کردار اور یہ کیسا مزاج ہے کہ جو ہم اگر ہم رابطے یا کانٹیکس اچھے اگر ہم بنانا چاہیں تو دوری اختیار کرو, الگ رہو, بالکل مختلف ہو جاؤ, مکس اپ نہیں ہو. اس کو قرآن کی چند آیات سے اور لوگوں نے ٹکڑے کر کر کے جب لیا, تو جب اکٹھا نہیں کیا تو اور دوستی مت کرنا. دوستی تو آپ سورہ نمبر 60 میں پڑھیے جا کے, سورہ الممتحنہ میں جگہ جگہ باتیں مختصر کہی ہیں. بہت سی دوسری جگہوں پہ اس کی تفصیل ہے. جب ایک موضوع کی بات ہو تو جہاں پر تفصیل ہو اسے ساتھ میں لینا چاہیے, اس سے ہٹا کر ہم مختصر نہیں لے سکتے. کن سے کہا جا رہا ہے مت کرو؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جتنے غیر مسلم ہیں مت کرو. تفصیلات کئی جگہ ہیں, میں تو صرف ایک حوالہ دیا اس کی, آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 دیکھیے گا سورہ 60 کی. تاکہ اللہ تمہیں ان سے دوستی کرنے کو منع کر رہا ہے جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے جو جنگ کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. اللہ تمہیں ان کے ساتھ میں اس سے سلوک سے منع نہیں کر رہا. اللہ تمہیں ان کے ساتھ میں دوستی کرنے سے, دوستی کے لفظ کے کرنے سے منع نہیں کر رہا جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. یہ ان کے تحت پڑی جائیں گے نا. تو یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ نکال کر اور اس کو تقویت دے دی اس طرح کی چیزوں کو. تو اب پورے اسلام کا جو اصل مزاج ہے اس کے خلاف چیزیں ہیں, اور قرآن کے اندر بھی ٹکڑے نکالنے کے بعد اس سے تقویت دے دیتے ہیں پوری بات کہنے کے بجائے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اسلام بغیر دعوت کے نہیں ہے کچھ. جو کر رہے ہو گے دوسروں کو بتاؤ. اچھا, ہمارا کام بتانا ہے یا پہنچانا ہے. پھر یہ ہوگا تب جب اچھے رابطے ہوں گے, جب اچھے تعلقات ہوں گے.
جب کچھ ملنا جلنا ہوگا. جسے کوئی نہیں پہچانتا ایک باہر سے آیا, یہ تمہاری چیزیں غلط, یہ لے لو. یہ تو جب نہیں پہچانتے تب بھی نہیں کہتے ہیں اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو. حضرت حاتب بن ابی بلتہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر شاہ مصر کے پاس گئے, مقوقس کے پاس, اور اس کو دیا اور اس نے پڑھا. اس کے اندر یہ آیت کا یہ حصہ بھی تھا کہ حصہ پورا نہیں, یہ حصہ بھی تھا کہ ایک ہمارے تمہارے درمیان یہ مشترک ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں. اس نے پڑھا, اس نے کوئی بے حرمتی نہیں کی, عزت دی, اور یہ لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ ہمارا اپنا ایک دین ہے, اسے ہم کیسے چھوڑ دیں گے, یہ ایک نئے دین کی دعوت آ رہی ہے. تو حضرت حاتب نے ان سے کہا, بہت سی باتیں ہیں, میں اس میں سے اس کو آخر کا حصہ رکھ رہا ہوں جو ان سے کہا. حضرت حاتب نے ان سے کہا کہ تم بھی تو جیسے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے, تو جیسے تم انہیں بتاتے ہو کہ یہ وہی کڑی چلی آ رہی ہے, ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ وہی کڑی چلی آ رہی ہے. اور پھر آخری بات سنیے جو کہی تھی, اور ہم تمہیں حضرت عیسیٰ کے دین سے روکنے کب آئے ہیں, ہم تو اسی کی تعلیم دینے آئے ہیں, حضرت عیسیٰ کے دین کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رٹا کر نہیں بھیجا تھا, معلوم نہیں تھا وہ کیا سوال کریں گے, لیکن یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یا قرآن سے, یہ حکمت ذہنوں میں خود بیٹھ گئی تھی کہ جانے کے بعد یہ نہیں کہا تمہارا یہ جو ہے یہ تو شرک پر ہے اور کفر پر ہے, اس سب کو چھوڑ دو, اب یہ دین ہم لے کر آئے ہیں نیا, اسے لے لو. نہیں لیتا کوئی. اسے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کا دین لے کر آئے تمہارے پاس, ہم تمہیں اس سے روکنے تھوڑی آئے حضرت عیسیٰ کے دین سے. یہ ہے مانوسیت کا انداز کہ جہاں پر پہلے سے بہت تعلقات نہیں تھے, وہاں بھی بات جب کر رہے ہیں تو مانوسیت سے کر رہے ہیں اور بات سچ کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کچھ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ بنا کر اور بگاڑ کر اور ذرا لگا لپیٹ کر کچھ کریں. صحابی رسول تھے, انہوں نے جو بات کہی سچی کہ قرآن کی تعلیم پر بیس تھی. ابھی میں نے آیت پڑھی نا, تمہارا کوئی اصل ہی نہیں جب تک تم توریت اور انجیل کو قائم نہیں کرو, تمہاری بنیاد ہی نہیں. یہ تھا مزاج. اب اس کے ساتھ میں پھر ہمارے پاس جو یہ حدیث آتی ہے, حدیث کا یہ من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ بھی اس مزاج کے خلاف ہے کہ کلچرل لین دین مت کرنا. ہماری حدود ہے, ہم ان سے آگے نہیں بڑھیں گے جو دین نے منع کر دیا ہے. یہ نتیجہ ہے اس فکر کا یا اس سوچ کا جہاں پر ہر بات میں یہ پوچھا جاتا ہے یہ